إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله۔ اسی پرحکمت کتاب میں سے سورۃ الاحزاب کے 8ویں رکوع کی آخری 3 آیات با ترجمہ تلاوت کی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت سے لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے۔ ان مجرموں میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی نافرمانی جس شخص نے بھی کی ہے وہ ذلت و رسوائی کا منہ دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں گیا ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا جب ہم تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن قوم اور فرعون وہ بڑے باغی اور سرکش نکلے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فعصا فرعون الرسول۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کے سبب فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا، اسے پکڑ لیا، اس پر ہم نے عذاب مسلط کر دیا، وبیلا، اور ہم نے اس پر وبال اور اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ اور اسی طرح ہم جب بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ فلاں بستی جو سامنے نظر آ رہی ہے آؤ جہاد کریں، تو بنی اسرائیل نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کے جہاد کرو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں اللہ نے فرعون کا ذکر کیا اور فرمایا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اس پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ اور یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، محرمۃ علیہم، ہم نے ان پر 40 سال کے لیے وہ بستی، اس میں داخلہ ممنوع قرار دیا۔ 40 سال وہ بنی اسرائیل بھٹکتے رہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ جرم اور سبب صرف ایک ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی۔ تو جو قوم اپنے نبی کی نافرمانی کرتی ہے اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا
اور اس لشکر میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ جاؤ گے۔ لشکر چلا گیا، صبح جمعے کا دن تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس نیت سے کہ میں صبح اللہ کے رسول کی معیت میں جمعہ ادا کروں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ میرا اللہ کے رسول کی امامت اور معیت میں آخری جمعہ ہو، میرے پاس سواری بھی تیز ہے اور میں صبح جا کے اس لشکر سے مل جاؤں گا جو اللہ کے پیغمبر نے روانہ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب جمعہ پڑھا رہے تھے تو آپ کی نظر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پہ پڑ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما منعک ان تغدو مع اصحابک، اے عبداللہ میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں، تو اس لشکر کے ساتھ، اس قافلے کے ساتھ روانہ کیوں نہیں ہوا جنہیں میں نے صبح روانہ ہونے کا حکم دیا تھا؟ وہ تو چلے گئے اور تمہیں میں یہاں دیکھ رہا ہوں، ما منعک، کس بات نے تمہیں یہاں روک کے رکھا ہے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول اردت ان اصلی معک، اللہ کے پیغمبر میری حسرت یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میں یہ چاہتا تھا ان اصلی معک کہ آپ کی معیت میں نماز جمعہ ادا کر لوں۔ اللہ کے رسول امام ہیں، آپ جمعہ پڑھائیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے اور میں آپ کی معیت میں نماز ادا کروں گا، یہ میری خواہش ہے۔ سیدنا عبداللہ کا ارادہ برا تو نہ تھا، ان کی خواہش کوئی پراگندی خواہش تو نہ تھی، انہوں نے جو سوچا وہ بہت اچھا سوچا، لیکن سوچ عبداللہ بن رواحہ کی ہے اور حکم محمد الرسول اللہ کا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ چلے جاؤ، عبداللہ کی سوچ یہ ہے جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین بھر کا خزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، ما ادرکت فضل غدوتہم، جو لشکر کل روانہ ہو چکا ہے، جو اجر و ثواب، جو صلہ انہیں مل چکا ہے، ما ادرکت، تجھے وہ ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی معیت میں جمعہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ما ادرکت فضل غدوتہم، ان کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج ہم تاخیر کریں، ٹال مٹول سے کام لیں کہ ابھی جوان ہیں، داڑھی رکھنے کا کیا فائدہ، بوڑھے ہوں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، زندگی کی مہلت مجھے اور آپ کو کیا پتہ کتنی ہے یا نہیں، بوڑھے ہوں گے تو نمازیں پڑھ لیں گے، کیا پتہ ہم نے بوڑھا ہونا ہے یا نہیں، ابھی دکان پہ بیٹھا ہوں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی گاہک آئے ہیں انہیں فارغ کر لوں نماز پڑھ لوں گا۔ یہ تاخیر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی میں آتی ہے، اور جو قومیں اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا نافرمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، رسول اللہ کی بغاوت کرنے والا اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ وَيَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اپنے چہرے کو اللہ کی جہنم میں جلسایا جا رہا ہے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس دن یہ کہے گا ہائے افسوس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، یہ ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائے گا،
اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے تباہی، ہلاکت، بربادی، کاش دنیا میں اللہ رسول کی اطاعت کر لیتا۔ اللہ کہتے ہیں اس دن کا پچھتاوا تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس دن تو حسرت کرے گا اور کہے گا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں نیک اعمال کر کے آؤں، اللہ دنیا میں بھیج، میں اچھے اعمال کر کے آؤں۔ اللہ کہتے ہیں نہ، اب تجھے مہلت نہیں ملے گی، موت کا وقت آ چکا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس دن یہ خواہش کرے گا اور آخری سانسیں چل رہی ہوں گی اور کہے گا اللہ چند لمحوں کی مہلت دے دے، فَأَصَدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اپنا مال بھی تیرے راستے میں خرچ کر دوں، میں رسول اللہ کی فرما برداری کر کے نیک اعمال کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں نہ، ایک لمحے کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہے۔ وَيَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جہنم کی آگ میں چہرے جھلسائے جا رہے ہوں گے اور کہے گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا، اے اللہ ہم نے تو بات مانی تھی بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیروں کی، ہم نے بات مانی تھی اپنے بڑے بڑے سرداروں کی۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے پیچھے کر دیا تھا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے بڑے بڑے علماء کی بات بغیر تحقیق مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں اپنے ایمان کو کھڑا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے مقابلہ میں ایمان کا قول پیش کر رہے ہیں، رسول اللہ کے مقابلہ میں اپنی فقہ اور اپنی اس سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں آتی ہے۔ آج ہمیں نہیں پتہ چلے گا، آج ہم کہتے ہیں یہ دنیا میٹھی ہے، آگے دیکھا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اس دن دیکھو گے، حال یہ ہوگا، کہو گے اطعنا سادتنا وکبرانا، ہم نے تو بڑے بڑے علماء کی بات مانی تھی، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں دوہرا عذاب دے۔ دنیا میں تو ہم ان کے ہاتھ چومتے تھے، دنیا میں ہم ان کے پاؤں میں سجدے کیا کرتے تھے، دنیا میں ہم نے انہیں سب کچھ اپنا مان لیا تھا کہ جو یہ کہیں جو یہ کریں بس ہمارے لیے آمین۔ دنیا میں تو ہم ایسے کرتے رہے ہیں، آج آنکھیں کھل گئی ہیں۔ آتہم ضعفین من العذاب، دوہرا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل کر دے، ان پر بہت بڑی لعنت نازل کر دے۔ یہ انجام اور سزا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کی بغاوت، آپ کی حدیث کی حکم عدولی کرنے کا۔ یہ تو آخرت میں سزا ہے نا، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزائیں دیتا ہے۔ رسول اللہ کی نافرمانی کی پہلی سزا جو دنیا میں ملتی ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلو۔ اگر نہیں چلو گے تو کیا ہوگا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات نہیں مانو گے، اپنی مرضی سے نمازیں پڑھتے رہو، اپنی مرضی سے حج روزہ زکوٰۃ کرتے رہو، اپنی مرضی سے جو جی میں آتا ہے کرتے رہو، لیکن جو کر رہے ہو وہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں۔ تبطلوا اعمالکم، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، زکاتیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو دردناک عذاب سے دوچار کر دیے جاؤ گے۔ یہ دوسری سزا ہے رسول اللہ کی نافرمانی کی۔
اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا لیس علی الاعرج حرج، لیس علی الاعمى حرج ولا الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ کوئی نابینا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی لاغر ہے، اگر وہ جہاد پہ نہیں جاتا تو اس کو کوئی سزا نہیں، مجبور ہے، اس کو کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابہ کو مدینہ میں رہنے کا حکم بھی دیا۔ شرعی عذر ہے تو اگر کوئی شخص جہاد پہ نہیں جاتا، لیس علی الاعمى حرج، تو اس پہ کوئی پکڑ اور عذاب نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ جہاد کے لیے نکلو، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا یہ کام کرو، یہ میری سنت کے مطابق ہے، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا اس کام سے رک جاؤ، یہ میرا حکم نہیں، یہ میری سنت کے خلاف ہے، رک گئے تو اچھی بات ہے، اپنی مرضی کی تو کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو میری نافرمانی کرے گا دنیا میں دردناک عذاب دوں گا۔ آج ہم امت مسلمہ ذلت و رسوائی کا شکار کیوں ہیں؟ آج در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ آج امت مسلمہ کا رعب اور دبدبہ کفار کے دلوں پہ کیوں طاری نہیں؟ اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے اپنی مرضی کی ہے، ہم نے اپنی خواہش کے مطابق اسلام کو ڈھال لیا ہے۔ جو ہمیں میٹھا لگتا ہے قبول کرتے ہیں اور جو ہمیں کڑوا لگتا ہے وہ تھوک دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام کا حکم میرے نبی نے دیا وہ کرو، جس سے روک دیا رک جاؤ، اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ایک سب سے بڑا انجام بد یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ جب رسول اللہ کی نافرمانی کرے گی، انتشار کا، افتراق کا، اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ رسول اللہ کی نافرمانی کرو گے تو آپس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ آج فقہ حنفی ایک مسئلے میں مختلف ہے، فقہ شافعی ایک مسئلے میں مختلف ہے، فقہ حنبلی ایک مسئلے میں مختلف ہے۔ چار فقہ ہمارے اس معاشرے میں، مسئلہ ایک ہے لیکن چاروں فقہ کے ائمہ مختلف موقف رکھتے ہیں۔ اور گزشتہ خطبہ بھی آپ سن چکے ہیں، جب امت میں اختلاف ہو تو اس کا خاتمہ کون کرے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ ہم نے ائمہ کی فقہ مان کر اسی پہ اپنے آپ کو روک لیا، لیکن محمد الرسول اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، تو کیا ہوا؟ امت اختلاف کا شکار ہو گئی۔ یہ حنفی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ سہروردی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے فَتَفْشَلُوا، تم اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے۔ صرف اختلاف کا شکار نہیں، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا رعب دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری قوت جمعیت ٹوٹ جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تم گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے، تمہارا رعب نہیں رہے گا، باہمی انتشار کا شکار ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کرو گے۔ قرآن مجید ایک اور جگہ پہ ناطق ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ، کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ جائز نہیں
کہ اللہ کے رسول نے کسی کام کا، کسی حکم کا فیصلہ کر دیا ہو اور مومن مرد اور مومنہ عورت کہے نہیں میں ایسے نہیں ایسے کروں گا؟ آج کتنی باتیں اور کتنی مثالیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ایک طرف اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک طرف ہماری برادری کے رسوم و رواج ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے برادری میں بھی تو رہنا ہے، ہم نے معاشرے میں بھی تو رہنا ہے، یہ کام نہ کریں گے تو برادری میں ناک کٹ جائے گی۔ کتنے معاملات ایسے ہیں جہاں ہم اپنی برادری کو، اپنے کنبے قبیلے اور اپنے معاشرے محلے شہر کو ترجیح دیتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کی حدیث پر سے پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، برادری خوش رہنی چاہیے، محلے والے خوش رہنے چاہیے، فلاں فلاں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں مومن کی یہ صفت نہیں ہے، مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، منو ان تسلیم کر لیا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امری، پھر اس میں اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کے رسول کی بات سن کے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ پکا گمراہ ہو گیا، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ فَقَدْ ضَلَّ، اللہ کی قسم ہے، فقد کا معنی یہاں پہ قسمیہ معنی ہے، اللہ کی قسم ہے، ضل ضلالا مبینہ، وہ گمراہ ہو گیا ہے، اور کیسا گمراہ؟ مبینہ، کھلا گمراہ، واضح گمراہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلہ میں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں ہم ہدایت یافتہ، پھر سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر، پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام سنیں، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کا قرآن امت محمد کو جھنجھوڑ کے رسول اللہ کی نافرمانی سے ڈرا رہا ہے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ کو اگر ہم ان پہ تدبر کریں اور قرآن مجید کے ان الفاظ میں ہم ڈوب جائیں، اللہ کی قسم ہے کوئی بندہ بھی رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں تمہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی سے ڈر جانا چاہیے۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں آگ کے قریب نہ جائے، آج ہم خود ڈرتے ہیں فلاں فلاں کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے سے رک جاؤ، ڈر جاؤ۔ ان تصیبہم فتنہ، اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ آج کتنے فتنے ہیں، یہاں پہ گنوانے شروع کر دیے جائیں تو فتنے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہ امت مسلمہ آج فتنوں میں مبتلا ہے اور وجہ سبب اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، اللہ رسول کی بغاوت ہے۔ ان تصیبہم فتنہ، فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، او یصیبہم عذاب علیم، مر جاؤ گے تو جہنم مقدر بن جائے گی۔ اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو جنت میں نہیں جہنم میں تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ اکبر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، پتہ چل گیا ہے یہ رسول اللہ کا حکم ہے، پتہ چل گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ آپ کی سنت ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، یہ آپ کا عمل ہے، یہ آپ کا قول ہے، یہ آپ کا فعل ہے۔ من بعد ما تبین لہم الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ظلم تو یہ ہے، زیادتی حد یہ ہے، تباہی بربادی یہ ہے،
صرف نافرمانی نہیں کرتا بلکہ رسول اللہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور کے راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے ایک خط کھینچا، دائیں بائیں 2 خطوط کھینچے، جو سیدھا خط کھینچا اس پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوا، اسی پہ چلتے رہنا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں اور بائیں جو 2 راستے ہیں ان پہ نہ چلنا، یہ تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے۔ ہم دائیں بائیں راستوں پہ چل رہے ہیں، فقہ حنفی شافی مالکی حنبلی پہ چل رہے ہیں، صراط مستقیم ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کے غیر مومنوں کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کر لے بھئی اپنی مرضی، دنیا میں عیش و عشرت کر لے، وَنُصْلِهِ جہنم، جب مر جائے گا نا تو جہنم میں ڈال دوں گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بری جگہ ہے، اچھی جگہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یود الذین کفروا، کافر اس دن یہ خواہش کریں گے، وعصوا الرسول، جنہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، کیا کہ ان کے لیے زمین پھٹ جائے، وہ زندہ زمین میں دھنسا دیے جائیں، آج جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ خواتین ہیں نا، خواتین اللہ کے رسول کے پاس آ گئیں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئی ہیں، یبایعنک، وہ آپ سے بیعت لینا چاہتی ہیں، آپ ان سے بیعت لے لیں، کن باتوں پہ؟ ان میں سے ایک بات ولا یعصینک، یہ عورتیں بھی رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اللہ کے نبی تو بیعت لے رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت اس شرط پہ ہوگی کہ میری نافرمانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول ہر قدم پہ امت کو بتا رہے ہیں میری نافرمانی نہیں کرنی، لیکن یہ امت ہے کہ ایک ایک قدم اٹھاتی ہے تو رسول اللہ کی نافرمانی میں اٹھاتی ہے۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، آج مہلت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، آ جائیں اللہ رسول کی طرف، ورنہ قیامت کا دن ہوگا تقلب وجوہہم فی النار، ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ میں جلسا دیا جائے گا، اپنے ہاتھوں پہ کاٹ کاٹ کھائیں گے، اور اس دن خواہش کریں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے، اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرتے۔ آج مہلت ہے، فائدہ اٹھا لیں، ورنہ مر گئے تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔